پریم چند کی افسانہ نگاری۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ اردو افسانے کو ابتدائی دور میں ہی دو ایسے افسانہ نگار مل گئے جو ایک دوسرے سے قطعی مختلف مزاج رکھتے تھے۔ پریم چند ایک رجحان کی ترویج کر رہے تھے اور سجاد حیدر دوسرے نظریے کے علم بردار تھے، لیکن پریم چند کی مقصدیت سجاد حیدر یلدرم کی رومانیت پر بازی لے گئی۔ مقصدیت اور اصلاح کے پہلو نے پریم چند کے فن کو اتنا چمکا دیا کہ انہیں سجاد حیدر سے بہت زیادہ مقلد مل گئے۔ سجاد حیدر کی رومانیت کی نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، مہدی الافادی اور قاضی عبدالغفار کے بعد کوئی خاص تقلید نہ کی جا سکی، جبکہ پریم چند کی مقصدیت کا صدرشن علی عباس حسینی، اعظم قریبی وغیرہ نے تتبع کیا اور بعد کے افسانہ نگاروں نے اس روایت کو مزید آگے بڑھایا۔ اسی لیے سمجھا جانے لگا کہ پریم چند اردو افسانے کے موجد ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ مختصر افسانے کی ابتدا کا سہرا تو سجاد حیدر یلدرم کے سر ہی باندھا جائے گا۔ البتہ فنی اعتبار سے پریم چند سجاد حیدر پر سبقت لے گئے ہیں، جس کا اعتراف خواجہ ذکریا بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ اردو کے بہت کم افسانہ نگار معیار مقدار میں ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ ادوار پریم چند کی افسانہ نگاری میں بتدریج ارتقاء نظر آتا ہے۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے سوز وطن سے لے کر آخری دور کے مجموعوں واردات اور زاد راہ کے افسانوں میں بڑا واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کی افسانہ نگاری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور 1909 سے لے کر 1920 کے عرصہ پر محیط ہے۔ دوسرا دور 1920 سے 1932 تک اور تیسرا دور جو نسبتاً مختصر دور ہے 1932 سے 1936 تک ان کی زندگی کے آخری 4 سال کا احاطہ کرتا ہے۔ پہلے دور کے افسانوں میں رومانی تصورات نمایاں ہیں۔ دوسرے دور میں معاشرتی برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی ہے۔ اسی طرح سیاسی موضوعات پر بھی اس دور کی اہم خصوصیت ہے۔ اپنے مختصر اور آخری دور میں پریم چند کے ہاں فنی عظمت اور موضوعات کا تنوع نظر آتا ہے۔ اپنے آخری دور میں انہوں نے ناقابل فراموش افسانے لکھے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم ان ادوار کو ملحوظ سے خاطر رکھیں گے اور انہی ادوار کو سامنے رکھ کر ان کے فن کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ داستانوی رنگ اور ہندو تاریخ۔ پہلے دور کے ابتدائی سالوں میں داستانوی اور رومانی رنگ غالب ہے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر پریم چند اپنا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1909 میں زمانہ پریس کانپور سے چھپواتے ہیں، جو انگریز سرکار کو خطرہ کی گھنٹی محسوس ہوتا ہے اور اس کی تمام کاپیاں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور اصلاح معاشرہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت تک وہ افسانوی تکنیک سے ناواقف تھے اور طلسم ہوش ربا کے اسیر تھے۔ 1909 سے 1920 تک پریم چند ہوبا کے مقام پر ڈپٹی انسپکٹر آف سکولز تھے، جہاں کے کھنڈر انہیں ہندوؤں کی عظمت گزشتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ حال ہی کی طرح انہیں بھی اپنے افسانوں کے ذریعے ہندو قوم کی ماضی کی شان و شوکت اجاگر کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1991 میں رانی سارندھا، 1911 میں راجہ ہردول اور 1912 میں آلہا جیسے افسانے اسی جذبے کے تحت لکھے گئے۔ پریم چند کے دل میں ہندو راجوں اور رانیوں کا حوصلہ مندی اور خاندانی روایات کی پاسداری کا بڑا احترام تھا۔ رانی سارندھا میں انہوں نے ہندو قوم کے ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب افسانوں میں کسی نہ کسی تاریخی واقعہ کو دہرا کر ہندو قوم کو اسلاف کے کارنامے یاد دلانا مقصود ہے۔ اصلاح معاشرہ۔ ان تاریخی اور نیم تاریخی افسانوں کے بعد اپنے دوسرے دور میں پریم چند نے قومی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے ہندو معاشرے کی کبیر رسوم پر قلم اٹھایا اور بیوہ عورت کے مسائل، بے جوڑ شادی، جہیز کی لعنت اور چھوت جات جیسے موضوعات پر افسانے لکھے۔ اس دور میں وہ ایک مسلح کی حیثیت سے اپنے معاشرے کو احترام انسانیت اور مشرقی اور مغربی تہذیب کے فرق اور اخلاق کی اقدار کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ سیاسی موضوعات۔ افسانہ نگاری کے دوسرے دور میں پریم چند سیاست کے بکھیڑوں میں الجھ گئے تھے۔ یہ دور برصغیر میں تحریکوں کا دور تھا۔ تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون، تحریک ست گرہ، سول نافرمانی وغیرہ۔ برصغیر کے تمام باشندے ملک آزاد کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پریم چند نے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے قلم کے ذریعے اس مہم میں شرکت کی ٹھانی اور سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اگرچہ کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لیا، لیکن شاید وہ سماجی موضوعات کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعات پر بھی کھل کر اظہار خیال کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سرکاری ملازمت کا گلے سے اتار پھینکا۔
یہی وجہ ہے کہ اس دور کے افسانوں میں سیاست کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ دیہاتی زندگی۔ افسانہ نگاری کے دوسرے دور میں پریم چند نے دیہی زندگی کی طرف بھی توجہ دی، کیونکہ پریم چند کا تعلق دیہات سے تھا، اس لیے انہوں نے دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے بیشتر افسانوں کا موضوع بنایا۔ وہ دیہاتیوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے کسانوں اور مزدوروں کے دکھوں کو اپنی نوکے قلم سے معاشرے میں اجاگر کرتے ہیں۔ پوس کی رات، سوا سیر گیہوں اور ان کے دیگر افسانے کسانوں کی غربت و افلاس کی عکاسی کرتے ہیں۔ پریم چند نے غریب کسان اور کاشتکار کے رہن سہن، اس کے افلاس اور دکھوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔ سوا سیر گیہوں پریم چند کا ایک ایسا افسانہ ہے جو دیہاتی کسان کی سادہ لوہی کے ساتھ ساتھ ذمہ دار مہاجن اور ساہوکار کی فریب کاری کا پردہ چاک کرتا ہے، اور اس کے ظلم اور تشدد اور مکر و فریب کے خلاف انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سلام سندیلوی، پریم چند کے سب سے اہم پلاٹ وہ ہیں جن میں ہندوستان کے کسانوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ پریم چند نے کسانوں کو ان کی گہری نیند سے بیدار کیا اور یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کی آبادی کا بیشتر حصہ دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ اگر دیہات کے باشندے بیدار ہو جاتے ہیں تو ہندوستان کی بیداری یقینی ہے۔ فنی عظمت۔ پریم چند کے افسانوں کا آخری دور مختصر عرصے پر محیط ہے، لیکن یہی دور ان کے نظریات کی پختگی اور ترویج کا دور بھی ہے۔ اس دور کے افسانوں کے موضوعات بھی سیاسی زندگی سے متعلق ہیں، لیکن فن اور معیار کے اعتبار سے پچھلے دونوں ادوار کے مقابلے میں بہت بلند ہیں۔ سوز وطن کے افسانوں کے بعد پریم چند کی قلم سے حج اکبر، بوڑھی کاکی، دو بیل، نئی بیوی اور زاد راہ جیسے افسانے تخلیق ہوئے، اور پھر ان کا فن بتدریج ارتقائی منازل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ کفن جیسا افسانہ لکھ کر انہوں نے دنیائے ادب میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا بنوا لیا۔ کفن کی کہانی دو چماروں کی کہانی ہے جو بے حیائی اور ڈھٹائی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہ ننگے بھوکے چمار اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے پورے گاؤں میں بدنام ہے۔ بدھیا کے مرنے کے بعد اس کا شوہر مادھو اور اس کا سسر گیسو ان کے کفن دفن کے لیے ذمہ دار سے پیسے مانگ کر لاتے ہیں، اور پھر یہ سوچ کر کہ کفن تو لاش کے ساتھ جل جاتا ہے، وہ پیسے شراب و کباب میں اڑا دیتے ہیں۔ بہترین اسلوب۔ آخری دور کے افسانوں میں پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار دکھائی دیتے ہیں۔ اس دور کے افسانے مقامی ہونے کے باوجود آفاقی کہلانے کے مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کے افسانوں میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں جو اچھے اور معیاری افسانوں کا خاصہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کی زبان بھی صاف ہو گئی تھی اور انداز بیاں میں بھی دلکشی آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملے استعمال کرنے لگے تھے۔ سادگی و پرکاری، متانت و سنجیدگی ان کی تحریر کے جوہر تھے۔ منظر کشی میں بھی انہیں کمال حاصل ہو گیا تھا۔ تنوع۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پریم چند نے اپنے افسانوں میں زندگی کے ہر دو پہلوؤں، المیہ اور تربیہ کو سمو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ہر طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ روہیلوں، بندیلوں اور راجپوتوں کی جنگجویانہ صفات اور جرأت مندانہ اقدار کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہندو مہاجنوں، ساہوکاروں، سیٹھوں اور ذمہ داروں کے ظلم و تشدد اور گھناؤنے کرداروں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں، اور غریب کسانوں، مفلس کاشتکاروں اور نیچی ذات کے چمار کی بے بسی کے المناک داستانیں رقم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں رانی سارندھا جیسی جاں باز اور آن پر مٹنے والی رانیاں بھی ہیں، اور کام چور و کاہل گھیسو اور مادھو جیسے علمے کردار بھی ملتے ہیں۔ انسانی نفسیات۔ انسان ایک ہی قسم کے واقعات سے کس طرح متاثر ہوتا ہے؟ اس کے تعجب، حیرت، رنج، خوشی، غصہ، نفرت، حسد، بوس، رشک، رقابت اور اس قسم کے فطری جذبات کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے یکساں ہیں، اور اسی لیے افسانوی بلندی حاصل کرنے کے لیے افسانہ نگار نفسیات سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہیں۔ اس چیز سے پریم چند نے اس قدر کام لیا ہے کہ وہ ان کے طرز بیاں کی ایک خصوصیت بن گئی ہے۔ مثلاً وہ جملوں میں جہاں تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں نفسیاتی محسوسات کو کام میں لاتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے، ایک یتیم بچہ ماں کا تذکرہ سن کر رونے لگتا ہے، اسی طرح اور چھاکی کی یاد سے چمپت رائے کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس حیثیت سے پریم چند کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو افسانوں میں حقیقت شاعری کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں، جن میں ہر جگہ عالمگیر حقائق، عام فطرت انسانی کی نفسیات اور بلندی خیال کو مد نظر رکھا ہے۔ حقیقت اور مقصدیت۔ اسی طرح مجموعی حوالے سے پریم چند کے ہاں جذبات نگاری بھی تنقید حیات ہے،
اور ترغیب و اصلاح بھی۔ اور یہی وہ معاشرتی اور سیاسی شعور تھا جس نے پریم چند کو حقیقت پسند افسانہ نگار بنایا، اور پھر ان کے افسانے اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی تقاضوں کی ترجمانی کرنے لگے۔ ان کے افسانوں میں ملک و قوم کے لیے ایثار و محبت کے جذبے بیدار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پریم چند نے ایک ماہر نفسیات کی طرح محکوم قومیتوں کو عزم و ہمت کے گر سکھائے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے انسان دوستی اور وطن دوستی کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ یوں پریم چند کے ہاں سچی وطن دوستی، سماجی اصلاح کا جذبہ، دیہاتی زندگی کے مرقع، طبقاتی کشمکش اور کردار نگاری کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے تخلیقی جبلت کو محض افسانہ نگاری کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس میں مقصدیت کی روح کو سمو کر ایک مسلح قوم کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ مجموعی جائزہ۔ اس حقیقت سے واقعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معیار و مقدار کے اعتبار سے پریم چند نے اردو ادب میں افسانے کی روایت کو مستحکم کیا، اور انہوں نے ہی اردو افسانے کو ارتقائی منازل تک پہنچایا۔ مختصر اردو افسانے کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بقول مولوی عبدالحق، ہندوستانی ادب میں پریم چند کے بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے ادب کو زندگی کا ترجمان بنایا، زندگی کو شہر کی تنگ گلی کوچوں میں نہیں بلکہ دیہات کے لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں جا کر دیکھا۔ انہوں نے بے زبانوں کو زبان دی، ان کی بولی میں بولنے کی کوشش کی۔ پریم چند کے نزدیک آرٹ ایک کھونٹی ہے، حقیقت کو لٹکانے کے لیے۔ سماج کو وہ بہتر اور برتر بنانا چاہتے تھے، اور ادب تعاون کی تحریک کے بعد یہ ان کا مشن بن گیا تھا۔ پریم چند ہمارے ادب کے سرتاجوں میں سے تھے۔ وقتی مسائل کی اہمیت کو انہوں نے اس شدت سے محسوس کیا کہ فن کے معیار کو پر قربان کر دیا۔ افسانہ نگاری میں ان کا وہی مرتبہ ہے جو شاعری میں مولانا حالی کا۔